إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فعل ناقص جو کل ہم نے شروع کیا تھا آج دوبارہ سے نئے سرے سے میں شروع کر کے اور ڈفرینٹ پیٹرن پہ آپ کو پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے, تو ہم بالکل نئے سرے سے اسٹارٹ کریں گے, تو آپ بھی اپنے جتنے بھی نوٹس ہیں اس کو نئے طرح سے اسٹارٹ کیجیے گا. ٹھیک ہے, اچھا کوئی چیز پوچھنی ہے آپ کو؟ پچھلے جتنے بھی ٹاپکس ہیں ہم نے کور کیا تھا فعل ماضی, مضارع, معروف, پھر ہم نے دونوں کا مجہول پڑھا, پھر ہم نے ناصبۃ المضارع, جازمۃ المضارع پڑھا, پھر ہم نے فعل امر پڑھا, فعل نہیں پڑھا. بنیادی طور پر یہ چار چیزیں ہم نے ماضی, مضارع, امر اور نہیں. آپ نے جب دیکھا ہوگا اپنی کتاب میں کہ جب ٹاپک اسٹارٹ ہوتا ہے فعل کا, جملہ فعلیہ, تو اس میں چار چیزیں بتائی جاتی ہیں, ماضی, مضارع, امر اور نہیں. اس میں سے نہیں کی الگ کیٹیگرائزیشن ویسے نہیں ہوتی ہے, صرف 3 کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے, ماضی, مضارع اور امر. کیونکہ امر میں ہی نہیں کو اس لیے شمار کر دیا جاتا ہے کہ نہیں کا ہی آرڈر ہوتا ہے. تو اس میں سے 2 چیزیں مبنی ہیں, ماضی اور امر, اور مضارع مبنی نہیں ہے, اس کی تینوں اعرابی حالتیں ہیں. اسی وجہ سے ناصبۃ المضارع اور جازمۃ المضارع ہے, اور یہ مضارع سے پہلے لگتا ہے, اور اگر فعل سے پہلے بھی یہ حروف آتے ہیں, ماضی سے پہلے بھی یہ حروف آتے ہیں اگر, تو ماضی میں کوئی چینجنگ نہیں لاتے کیونکہ ماضی مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی ہوم ورکس تھے وہ بھی الحمدللہ ہمارے مکمل ہو گئے ہیں. پھر کچھ پوچھنا تو نہیں ہے, پھر ہم بورڈ کی طرف ہی بڑھیں. ٹھیک ہے جی, اگلا ٹاپک انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے فعل ناقص. فعل ناقص جس میں کام نہیں ہوتا, یعنی فعل نہیں ہوتا, صرف اور صرف زمانہ ہوتا ہے. مثلاً وہ ہے, وہ نہیں ہے, وہ تھا, یا وہ ہوگا. ان سب میں اگر آپ دیکھیں تو زمانہ تو ہے لیکن کام نہیں ہے. تو ایسا فعل جس میں نقص آ گیا تو یہ فعل ناقص ہو گیا. تو کانا کا مطلب کیا ہے؟ وہ تھا, جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے نا, وہ تھا. کانا کا مطلب ہے وہ تھا, اور یکون کا مطلب ہے وہ ہوگا یا وہ ہے. اس میں آپ دیکھیں زمانہ کون سا آ رہا ہے؟ ماضی کا, اس میں مستقبل, اور اس میں حال. تو یہ ایک ساتھ کور ہو جائیں گے مضارع میں, اور یہ ماضی میں کور ہوگا. اس کے لیے ایک اور فعل ناقص ہے, وہ ہے لیسا. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. تو 2 ہی ہم کور کریں گے, ایک تو کانا اور دوسرا لیسا. لیسا کے صرف ایک ہی گردان ہے, 2 نہیں ہیں, جبکہ کانا کی ماضی اور مضارع دونوں کے گردان ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم کریں گے. اب وہ 1, وہ 2, وہ سب, یہ سب جتنی بھی شکلیں ہیں, تو اس میں دوسری اہم بات کہ وہ جو اس میں موجود ہے وہ ضمیر مرفوع منفصل کی شکل میں ہے. یعنی اس کے اندر جو کام کرنے والا موجود ہے اس کو ہم فاعل نہیں کہیں گے, کیونکہ فعل واقع نہیں ہو رہا نا. اس میں کیا ہے, صرف زمانہ ہے, اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی اس میں کچھ کام کر رہا ہے, لیکن کیا کام کر رہا ہے یہ نقص ہے. تو اس لیے فاعل کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو پا رہی. تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں فاعل موجود ہے, ٹھیک ہے, کام کرنے والا, اور کچھ کہتے ہیں کہ اس میں فاعل موجود نہیں. کیوں؟ کیونکہ کانا کے بعد جن چیزوں کا مطالبہ ہوتا ہے وہ ہے اسم. تو بات ایک ہی ہے, وہ اسم بھی کام ہی کر رہا ہوگا. تو صرف 2 مختلف نام ہیں, 2 مختلف آراء ہیں, لیکن چاہے تو آپ اس کو فاعل کہیں یا آپ نہ کہیں, آپ کی مرضی. لیکن کانا کے بعد اگر اسم ظاہر ہے تو آپ اس کو اسم ہی کہیں گے, فاعل نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, جیسے کہ فعل کے بعد اگر کوئی اسم حالت رفع میں نظر آتا تھا تو آپ کیا کہتے تھے, اس کو فاعل کہتے تھے نا. تو اب یہ بھی فعل کی کیٹیگری میں تو ہے, لیکن اس کے بعد اگر کوئی اسم حالت رفع میں نظر آتا ہے تو اس کو فاعل نہیں کہا جائے گا, اس کو جو بھی فعل ناقص ہوگا اس کا اسم کہا جائے گا. جیسے ہم ابھی کانا پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوگا, کانا کا اسم ہوگا. اور اگر ظاہر ہو گیا تو اسم ظاہر ہوگا, اور اگر اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے تو وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا. اور ضمیر کی صورت میں ہے تو وہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مرفوع منفصل. ٹھیک ہے,
تو فعل ناقص کے اندر جو ضمیر موجود ہے اس کو فاعل نہیں کہتے بلکہ کانا کا اسم کہتے ہیں. اسی طرح فعل ناقص کی خبر ہمیشہ حالت نصب میں ہوتی ہے. جیسے کان اللہ سمیعا بصیرا. جی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کانا فعل ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوسرا یہ فعل ناقص ہے, اس کے اندر فاعل نہیں بلکہ اسم ہوتا ہے, اور وہ اسم اگر ظاہر ہے تو ٹھیک, نہیں ظاہر تو ضمیر کی شکل میں ہے, اور ضمیر کون سی ہے؟ مرفوع منفصل. ٹھیک ہے, اب یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ فعل ناقص ہے. اب یہ حالت رفع میں ہے, اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ کانا کا اسم ظاہر ہو گیا. ٹھیک ہے, حالت رفع میں ہے تو کانا کا اسم ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے. یہ کیا کہلائے گا؟ اسم کانا. ٹھیک ہے, پھر میں نے آپ سے اگلی بات کہی کہ کانا کی خبر ہمیشہ حالت نصب میں ہوگی. اب اس اسم کے متعلق جو خبر دی جا رہی ہے وہ دیکھیے حالت نصب میں ہے, اور کتنی خبریں ہیں؟ 2. خبر 1 اور یہ خبر 2. یہ بھی خبرو کانا ہی کہلائے گی, لیکن اگر آپ اس کو صرف خبر بھی کہنا چاہیں تو مسئلہ ہے. اب یہ کمبینیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا لگ رہا ہے, یہ جملہ فعلیہ آپ کو لگ رہا ہے یا جملہ اسمیہ لگ رہا ہے؟ جملہ فعلیہ کیوں نہیں لگ رہا؟ کیونکہ اس کے اجزاء کیا تھے؟ فعل اور فاعل تھے, یا پھر مفعول تھا, یا متعلق فعل تھا. لیکن یہ آپ کمبینیشن کہاں دیکھتے ہیں؟ خبر والا جملہ اسمیہ. تو کانا زیادہ تر اکثر اسم سے پہلے آتا ہے, جملہ اسمیہ سے پہلے آتا ہے, لیکن جملہ فعلیہ سے بھی پہلے آتا ہے اس کا استعمال. یعنی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانا کے بعد کیا آ رہا ہے؟ اسم ہے, تو آپ کہہ دیں گے کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. لیکن اگر آپ کو کانا اور یکون کے بعد فعل نظر آئے گا تو وہ جملہ فعلیہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کانا کا اپنا اسم ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے. جب کانا پورے اگلے سینٹینس پر غالب آ جاتا ہے تو وہ جملہ فعلیہ سے ختم ہو کر جملہ اسمیہ میں داخل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اتنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو جب ہم پریکٹیکل کریں گے تو سمجھ آئے گا. اتنا سمجھ آیا یہ والا, یہ آپ کو ایگزامپل سمجھ آئی. کانا فعل ناقص ہے, اللہ اسم کانا ہے, سمیعا بصیرا کیا ہے؟ خبر ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں اس کو اسم کانا کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ ہم فعل ناقص کون سا والا پڑھ رہے ہیں؟ کانا. اگر یہاں لیسا ہو تو اسم لیسا. ٹھیک ہے, کوئی اور اگر فعل ناقص ہو تو اس کا ہو جائے گا, جیسے ان واخواتھا میں تھا. ٹھیک ہے, چلیں جی. ایک اور ایگزامپل ہے کانا فی الکتابی مستورا. مستورن ہے, کانا فی الکتابی مستورن. اس کو میں لکھ دیتی ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں. جی کانا کیا ہے؟ فعل ناقص ہے. اب دیکھیں اس کے بعد کوئی حالت رفع میں آپ کو اسم نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا. اس کا مطلب ضمیر کی صورت میں ہے. تو کانا کے اندر کیا ہے؟ پہلا والا صیغہ ہے, تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ ہوا. ٹھیک ہے, وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. گردان بناتے ہیں نا, تو یہ ماضی کا صیغہ ہے اور گردان میں فرسٹ نمبر پر اسٹینڈ کرتا ہے, تو اس کے اندر کون سی ضمیر تھی؟ ہوا کی ضمیر تھی. ٹھیک ہے, تو یہ فعل ناقص بھی ہے اور اس کا اسم کیا ہے؟ اسم کانا یہاں پر کیا بنا ہے؟ ہوا. یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ متعلق بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ خبر ہے, تو یہ کیا بن جائے گا؟ متعلق خبر. اگر جملہ فعلیہ ہوگا تو یہ کیا بنتا ہے؟ متعلق فعل بنتا ہے, اور یہاں پر کیا بنے گا؟ متعلق خبر بنے گا. اب یہ خبر کس کی ہے؟ یہ خبر بھی کس کی ہے؟ کانا کی ہے.
دیکھیں صرف نام بدلا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا. اگر یہ میں آپ کو نام نہ کہوں تو آپ صرف یہ کہہ دیں کہ یہ فعل ناقص ہے, مبتدا یہاں پر حذف ہے, یہاں پر ہے, اور یہ خبر ہے, سمپل. اگر آپ جملہ اسمیہ کے دو ایلیمنٹس لیں, کون کون سا؟ مبتدا اور خبر. اور اگر تیسرا لیں تو کیا ہوتا ہے؟ متعلق خبر. تو یہاں پر کیا چیزیں ہیں؟ مبتدا یہاں پر ہے اس کے ساتھ, اور خبر یہ ہے, اور یہ کیا ہے؟ متعلق خبر ہے. متعلق خبر مقدم ہو گیا ہے. یاد ہے آپ کو بتایا تھا میں نے کہ یہ مقدم ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اور کوئی چینجنگ نہیں لایا کانا. یہاں پر اگر میں آپ کو یہ کہتی کہ یہ فعل ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا ہے, اور یہ فعل ہی ہے, فعل ناقص ہی ہے, لیکن اگر آپ کو یہ نہیں بتائیں کہ یہ اسم اس کا ہے اور اس کے اندر اسم ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ اس میں پھر مبتدا کہاں گیا؟ ہے نا, جملہ اسمیہ تو جملہ اسمیہ کے دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں, مبتدا اور خبر. تو خبر تو ہمیں مل گئی, متعلق خبر بھی مل گیا, تو مبتدا کہاں ہے؟ تو مبتدا کے بغیر تو کوئی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اب اس کے اندر جو فاعل ہے نا, جس کو فاعل نہیں کہا جاتا, اور کچھ علماء اس کو فاعل کہتے ہیں, تو وہ جب اس طرح جملے میں فارمیشن میں آتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ مبتدا. اور اس کا پھر نام کیا ہو جاتا ہے؟ اسم کانا, کیونکہ کانا کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آئی ہیں. اس کے ہم گردان بناتے ہیں, اور جس میں نے آپ سے بتایا کانا کا مطلب ہے وہ تھا. بالکل اسی پیٹرن پر بنے گی. کانا, کانا, کانو, پھر کانت, کانتا, کننا, کنتا, کنتا, کنتما, اور کن تم, پھر آگے کنتی, اور کن تما, اور کن تننا. پھر کیا ہوگا؟ کنتو اور کننا. جی, اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, پھر انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا, نحن. یہ ماضی ہے, جس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تھا, وہ ایک تھا, وہ دو تھے, وہ سب تھے, وہ ایک تھی, وہ دو تھی, وہ سب تھی, تو ایک تھا, تم دو تھے, تم سب تھے, تو ایک تھی, تم دو تھی, تم سب تھی, میں تھا یا تھی, ہم تھے. ٹھیک ہے, اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یکون, یکونو, یکونانی, یکونونا. یکونونا آتا ہے قرآن پاک میں, ویسے یہ سملر لگ رہے ہیں آپ کو. کان اللہ غفور الرحیم, ہے نا. پھر اس کے بعد انی کنتو من الظالمین. پھر اور کوئی نظر آ رہا ہے ایسا؟ کانو آتا ہے نا قرآن پاک میں. یہ وہ ہیں جو بہت زیادہ فعل ناقص استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں, یہ اس کا میں پوچھی تھی. یکونونا سورۃ الجن میں آتا ہے, یکونون علیہ لبدا. جی, آگے کیا بنے گا؟ تکون. یہ یاد ہے نا کہ کس کے لیے آتا ہے؟ کس کے لیے آتا ہے؟ غائب مؤنث واحد کے لیے. پھر کیا آ جائے گا؟ یہ تا رہے گا, تکو نانی, پھر یکنا. گڈ, یہ جو ہے نا یہ نون نسوہ ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے تکونو, پھر سیم تکونانی, اور پھر یکونونا کا تکونونا. دیکھیں, جب آپ فارمولا کے ساتھ بنانا سیکھ جائیں گے نا تو آپ غلطی نہیں کریں گے. اگر غلطی ہو بھی جائے لکھنے میں بنانے میں تو ضرور آپ کو پک کر جائے گا غلطی کہ یہ غلطی ہو گئی. پھر اب کیا آئے گا؟ تکونینا. پھر سیم, اب کیا ہو جائے گا اس کے جیسا؟ گڈ. پھر اکونو, اعوذ باللہ ان اکونا. ان کیسے؟ ان نے کیا کیا؟ ان کیا ہے؟ نہ ہے ناصبۃ المضارع.
ورنہ ہو جاتا ان اکون، ہے نا، تو کتنا اچھا لگ رہا ہے ان اکونا، ان اکونو بھی اتنا اچھا نہیں لگ رہا، ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام، اس میں ایک ایک ورڈ بہت خوبصورتی کے ساتھ پرویا گیا. یہ دعا ہم کبھی اپنے لیے مانگ نہیں سکتے تھے، ہے نا. کتنی اچھی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اور جہالت کی اگر آپ کیٹیگری پڑھیں نا تو بہت لمبی فہرست ہے. جہالت کی کئی اقسام ہیں، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی. ایک جاہل اور ایک عالم میں واضح فرق ہوتا ہے. بہرحال یہ کلیئر ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، چلیں.